السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، وہ بتوں اور شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کفر کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ راستے کے اعتبار سے ایمان والوں کی نسبت زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کے ایک اور فعل پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ اہل کتاب ہونے کے باوجود جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کفار مکہ کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ابن عباس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب کعب بن اشرف مکہ آیا تو قریش کے لوگوں نے کہا، کیا تم نے دیکھا یہ آدمی جو اپنی قوم میں سے بے اولاد ہے؟ نرینہ اولاد نہیں تھی نا آپ، وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہے، جبکہ ہم حاجیوں کے متولی، بیت اللہ کے خدمت گار اور حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ تو کعب بن اشرف نے کہا، بلکہ تم بہتر ہو۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ان شانئک هو الابتر، یقیناً تمہارا دشمن ہی لاولد ہے، اور یہ آیت بھی نازل ہوئی جو سورۃ النساء کے بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ تو الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یعنی کچھ کو تورات دی گئی، کچھ کو انجیل دی گئی۔ یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، بالجبت، جبت پر۔ اب جبت کیا چیز ہے؟ جبت کا اصل معنی ہوتا ہے بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز، ٹھیک ہے، بے اصل، بے حقیقت، بے فائدہ۔ اور اسلامک کانٹیکسٹ میں اس سے مراد جادو، کہانت، فال گیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون اور دوسری وہمی قسم کی باتیں، سپرسٹیشنز جن کو کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری جبت میں آتی ہیں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں جبت جادو ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں جبت حبشی زبان میں شیطان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حبشی زبان میں شیطان کو کہتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں جبت سے مراد شرک ہے، اور انہی سے روایت ہے کہ جبت سے مراد بت ہے، یعنی جبت بتوں کو کہتے ہیں۔ اور شابی کہتے ہیں کہ جبت کاہن کو کہتے ہیں۔ تو بنیادی معنی کیا ہے؟ بے حقیقت چیزیں، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں پھر۔ تو کاہن کون ہوتا ہے؟ جو مستقبل کی غیبی خبریں دیتا ہے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، جو پریڈکشنز وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اسلام میں کہانت جو ہے یہ حرام ہے، اور کاہن کے پاس جانے کی بھی حرمت ہے۔ لیکن اہل کتاب جو تھے وہ اس میں پڑ گئے، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، وہ آیت موجود ہے سورۃ البقرہ میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب چھوڑ کر جادو، ٹونے ٹوٹکے اور اس طرح کی چیزیں جو تھی من گھڑت، ان کے پیچھے لگ گئے تھے۔ آج آپ دیکھیں ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے، کتنا زیادہ جادو وغیرہ عام ہو گیا ہے، اور دین کا علم حاصل کرنے کی بجائے عموماً لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں اپنی قسمت کا حال پوچھنے اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے۔ تو اہل کتاب کا بھی یہی حال تھا۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کا لفظ طغیان سے ہے، اور طغیان کہتے ہیں حد پھلانگنا، باؤنڈریز کراس کرنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، ہم نے جب کہ پانی حد کو پھلانگ گیا تو تمہیں کشتی میں سوار کر دیا، یعنی جب طبعی حد سے زیادہ ہو گیا تو پھر کشتی میں تمہیں اٹھا لیا گیا۔ طاغوت کا لفظ جو ہے نا طاغی سے ہے، طاغی، طاغی کہتے ہیں جو سرکش ہو، طاغی سے طاغوت، تا جو ہے یہ مبالغے کے لیے ہے، تعظیم اور بڑائی کے لیے ہے۔ تو شیطان کو اس لیے طاغوت کہا جاتا ہے کہ اس کی سرکشی بہت شدید ہے۔ تو جو شخص شر، نافرمانی اور برائی میں حد سے نکل جائے اس کو طاغی کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی تعریف میں طاغوت سے مراد شیطان، جادوگر، کاہن، بت وغیرہ ہے۔ اصل میں طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے، جو سرکش ہو جائے، اپنی حد سے بڑھ جائے، بندہ بننے کی بجائے اپنے آپ کو کیا سمجھے؟ معبود سمجھے۔ طاغوت کے 5 بڑے سرغنہ ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں طاغوت بہت زیادہ ہیں، ان کے سردار 5 ہیں،
یعنی ویسے تو طاغوت ہر وہ چیز ہے نا جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے، یا پھر ہر وہ شخص جو سرکش ہو جائے اور اپنی حد سے آگے بڑھ جائے. تو ابن قیم کہتے ہیں ان کے 5 سرغنہ ہیں. نمبر 1 ابلیس. نمبر 2 ہر وہ شخص جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس پہ راضی ہو. جیسے آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بزرگوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں، یا ان کی قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں. نمبر 3 جو لوگوں کو اپنی ذات کی عبادت کی دعوت دے، دوسروں کو اس کی طرف بلائے. نمبر 4 جو علم غیب میں سے کسی چیز کا دعویٰ کرے. نمبر 5 جو اللہ کی نازل کردہ شریعت سے ہٹ کے فیصلے کرے. پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ ہر وہ شخص جو گناہ کی دعوت دے وہ بھی سرکش ہے. امام مالک کہتے ہیں طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے، چاہے بت ہو یا کوئی اور ہو. اور اندھی عقیدت رکھنا اور کسی کی اندھی اطاعت کرنا تو جس کی جائے اور جو کرنے والا ہے دونوں ہی ایک طرح سے طاغوت ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے بھی حد پھلانگی، سرکش ہوا. اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ اس آیت میں طاغوت سے مراد باطل احکامات ہیں. تو منافقین بھی ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن فیصلوں کے لیے طاغوت کے پاس جاتے تھے. اچھا یہ جو 2 لفظ ہے نا، جبت اور طاغوت، یہ ہم معنی بھی ہیں. جب یہ الگ الگ آئے تو دونوں بت کے معنی میں آ سکتے ہیں، لیکن جب ساتھ آئیں گے تو ایک سے مراد بت ہوگا اور دوسرے سے مراد شیطان وغیرہ یا کوئی اور معنی. جیسے اسلام اور ایمان الگ الگ آئے تو اسلام میں ایمان، ایمان میں اسلام داخل ہوتا ہے، لیکن جب اکٹھے آئے تو پھر معنی الگ الگ ہو جاتا ہے. تو نوح علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی امت کو اللہ کی عبادت کے لیے کہا اور طاغوت کے انکار کے لیے کہا. اسی لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. تو پہلے ہم طاغوت کا انکار کرتے ہیں، پھر اللہ کی الہ ہونے کی افرمیشن کرتے ہیں. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. سورۃ نحل میں آتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. ٹھیک ہے. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. اور وہ کہتے ہیں کون؟ اہل کتاب. کن کو کہتے ہیں؟ کفار کو کہتے ہیں، مکہ والوں کو. ہؤلاء کہ تم لوگ اہدیٰ زیادہ ہدایت یافتہ ہو، کس سے؟ من الذین آمنوا ایمان والوں سے، سبیلا راستے کے اعتبار سے. یعنی ان کے کفر نے، حسد نے، سرکشی نے ان کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ وہ کفار کے طریقے کو ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت یافتہ قرار دیں. اور یہ اصل میں ان کی خوشامد تھی، یعنی اہل مکہ کی خوشامد کر رہے تھے، اور اس خوشامد کی ضرورت کیا تھی؟ مسلمانوں سے بغض اور حسد. تو یہ ظلم کی انتہا ہے. انسان ضد میں، حسد میں، تکبر میں اتنا بڑھ جائے کہ کسی کی خوبی اس کو نظر نہ آئے. اچھا ان کی اب کنٹراڈکشن دیکھیے، ایک طرف اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے اور دوسری طرف جو حقیقت میں اچھے لوگ تھے ان کی اچھائی ان کو نظر نہیں آتی تھی، اور جو بت پرست تھے ان کی تعریف کر رہے. سبحان اللہ، کتنی عجیب بات ہے نا کہ ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم بھی ہو، وہ جانتا بھی ہو، اور پھر اس کے باوجود وہ حق کو نہ پہچان سکے. پہچانتے بھی ہیں لیکن نہ مانے، صرف حسد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے. اور جو غلط کام کرے الٹا ان کو اپریشیٹ کرے. تو عقلوں کا مسخ ہے نا، یہ بالکل ہی عقل ماری گئی ہے نا. تبھی انسان ایسے کام کرتا ہے نا، جس کے اندر تھوڑی سی بھی سینس ہو، اچھائی برائی کو پہچانتا ہو، روشنی اور اندھیرے کو پہچانتا ہو، تو وہ فوراً روشنی کا اقرار کرے گا کہ یہ روشنی ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ اچھا، یہ برا. جب کبھی آپ کے سامنے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، لوگ ہم سے 2 چیزیں دکھا کے پوچھتے ان میں سے اچھا کون سا، بہتر کون سا، تو آپ کیا کریں گے کہ جو بہتر ہوتا ہے اسی کو بہتر بتاتے کہ میرے خیال میں تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن بعض اوقات جب آپ کو کسی سے کوئی ضد ہو یا وہ چیز کسی ایسے شخص نے بنائی ہو کہ جس سے آپ کی نہ بنتی ہو، تو آپ کبھی بھی تعریف نہیں کریں گے. تو ایسا کب ہوتا ہے؟ حسد کی بنا پر، ضد کی بنا پر. تو یہ یا تو کم عقلی ہے اور یا پھر اناد ہے، یا تکبر ہے، ناسمجھی ہے. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے. اللہ اکبر. پچھلی آیت کے ساتھ ہی متعلق ہے یہ آیت بھی. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں. کون لوگ؟ اہل کتاب جنہوں نے حق کو نہیں مانا
اور مسلمانوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور تکبر کی وجہ سے ان کی مخالفت کی، تو ان پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پہ اللہ لعنت کر دے اس کے لیے تو پھر کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں۔ عربی میں لعنت کا مطلب ہوتا ہے دھتکار دینا، دور کر دینا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو کفر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ضد تھی، وہ ان کے لیے لعنت کا سبب بنی، یہ لعنت کے حقدار اس وجہ سے بنے۔ سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت کر دی۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو پس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو پھر اس کا کوئی مددگار نہیں، کوئی اس کے کام نہیں آ سکتا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اپنے تعلقات کی وجہ سے اس کے دنیاوی کام بن جائے، مگر آخرت میں اس کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں۔ تو اس آیت میں بنیادی طور پر اللہ کی لعنت کا نشانہ بننے سے ڈرایا گیا ہے، کیونکہ اگر انسان اللہ کی لعنت کا نشانہ بن جائے تو پھر کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ تو ان آیات سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ لعنت والے کاموں میں سر فہرست کام کیا ہے؟ کفر ہے، دین سے دشمنی ہے، ضد ہے، عناد ہے، دین والوں سے حسد ہے۔ اس میں ایک بہت قابل غور نکتہ ہے کہ جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہوں، اگرچہ وہ آپ کی جماعت سے نہ ہوں، آپ کے گروہ سے نہ ہوں، اگر ان کے اندر کوئی خیر خوبی ہے تو اس کا اعتراف کریں، بے وجہ ضد نہ لگائیں کسی کے ساتھ۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ کتنی مشکل ہے کہ جس گروہ، جماعت، آرگنائزیشن، پارٹی کے اندر وہ ہیں، بس اسی میں ہی ان کو خیر نظر آتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی اچھائی نہیں نظر آتی۔ اب سارے آپ کے جھنڈے کے نیچے تو جمع نہیں ہو سکتے، سب کے حالات مختلف ہیں، ان کی سوچ مختلف ہے، لیکن سب ایک ہی رستے پہ۔ یہ ایسے ہی ہے، میں ہمیشہ اس کو یوں ویژولائز کرتی ہوں کہ جیسے ایک ہائی وے پہ ٹرک بھی جا رہا ہے، کار بھی جا رہی ہے، کاروں کی کئی قسمیں جا رہی ہیں، سارے جا رہے ہیں نا، لیکن سارے ایک ہی ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں، کوئی پہلے پہنچے گا، کوئی بعد میں پہنچے گا۔ تو جو لوگ واقعی صحیح نیت کے ساتھ، صحیح اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں اور سب کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، تو آپ ان سے اللہ واسطے کا بیر نہ لگائیں، ضد نہ لگائیں، حسد نہ کریں کہ اچھا وہ مجھ سے آگے نکل گیا تو اس کو گرانا ضروری ہے۔ جیسے سڑک پہ بعض اوقات وہ ریسنگ شروع ہو جاتی ہے نا، ایک ہی ڈائریکشن پہ جانے والوں کی، تو ایسی ریس نہ لگائیں، نیکیوں میں آگے بڑھیں، لیکن صرف اس لیے نہیں آگے بڑھے کیونکہ وہ آگے جا رہا ہے تو میں نے اس کو کاٹنا ہے اس لیے میں اس سے آگے نکلوں گا، نہیں۔ فاستبقوا الخیرات ففروا الی اللہ، جتنا کر سکتے ہیں کریں، لیکن ایمان والوں کے ساتھ نفرت نہ کریں، بغض نہ رکھیں، حسد نہ رکھیں۔ کفر کے علاوہ بھی اللہ کی لعنت کا سبب بننے والے کچھ اعمال ہیں۔ ایک تو کفر ہے، پھر منافقت ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم، اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا، اسی میں ہمیشہ رہنے والے، وہی ان کے لیے کافی ہے۔ اور وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اللہ نے ان پہ لعنت کیا اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ ایمان کے بعد اعمال میں جو چیز اللہ کی لعنت کا مستحق بناتی ہے وہ قطع رحمی ہے، رشتہ داروں سے کاٹنا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، سورۃ محمد۔ پھر یقیناً قریب ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ کہ زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتوں کو بالکل ہی کاٹ دو، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے، بس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ اسی طرح ظالم پر اللہ کی لعنت ہے، یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم ولہم اللعنہ ولہم سوء الدار، مومن کو قتل کرنے والے پر لعنت ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، پھر مومن عورتوں پر جو پاک دامن ہو تہمت لگانے والوں پہ لعنت ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے۔ ایک نیک عورت کے اوپر کوئی الزام لگا دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پھر اپنے بھائی کی طرف اسلحے سے اشارہ کرنا، پسٹل اٹھا کے کہنا I'll kill you، چاہے اس کی نیت نہ بھی ہو، یہ بھی لعنت والا کام ہے، کیا پتا ہاتھ چل جائے۔ پھر سود کا لین دین کرنے اور تصویر بنانے والے پہ لعنت، جو ہاتھوں سے وہ پینٹ کرتے ہیں۔ رشوت لینے اور دینے والے پہ اللہ کی لعنت،
بالوں سے بال جوڑنے والیوں پہ اللہ کی لعنت، یعنی بالوں میں دوسرے بال جوڑ کے لگانا. پھر اسی طرح وہ شخص ملعون ہے، حدیث میں آتا ہے، جو اپنے باپ کو گالی دے. وہ شخص ملعون ہے جو اپنی ماں کو گالی دے. وہ شخص ملعون ہے جو غیر اللہ کے نام پہ کسی جانور کو ذبح کرے. وہ شخص ملعون ہے جو زمین کے بیج بدل دے. وہ شخص ملعون ہے جو کسی نابینا کو غلط راستے پہ لگا دے، یعنی مذاق میں جیسے. وہ شخص ملعون ہے جو کسی جانور پہ جا پڑے، یعنی اس کے ساتھ بدفعلی کرے. وہ بھی ملعون ہے جو عمل قوم لوط کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.